ہاں جی، پنجاب کے ائمہ مساجد 25,000 روپے لینے کے لیے تیار ہیں. جو مریم نواز نے اعلان کیا تھا کہ 65,000 مساجد کے ائمہ اکرام کو 25,000 روپے دیے جائیں گے. بالکل وہ 25,000 روپے پنجاب حکومت نے ایک بل کے اندر رکھ دی ہیں اور اس بل کے دہانے پہ ایک پھنکارتا ہوا اسدحہ بٹھا دیا ہے. اور اس کی پھنکار کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اور وہ علماء کرام جو پنجاب سے باہر بیٹھے تھے لیکن بڑی ہی خوشی کا اظہار کر رہے تھے ان 25,000 روپے پہ، یہ ویڈیو خاص ان کے لیے بھی ہے کہ بغیر آپ نے تفصیلات جانے حمایت کر دی تھی 25,000 روپے لینے کی. ناظرین، تفصیلات حال ہی میں سامنے آئی ہیں. ایک اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 25,000 روپے بالکل دیے جائیں گے، 65,000 ائمہ کرام کو دیے جائیں گے، لیکن ان کو مشروط کر دیا گیا. نمبر 1 CTD اور نمبر 2 اسپیشل برانچ. اور CTD کا ماضی جو ہے وہ علماء کرام، مذہبی لوگ، مذہبی جماعتوں کے کارکنان ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے دینی لوگوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، مذہبی لوگوں کو، مذہبی جماعتوں کے کارکنوں کو کس طرح سے نشانہ بناتی رہی ہے ماضی کے اندر، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں. اور ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت نے یہ پورا میکنزم 65,000 علماء کرام کو 25,000 روپے ماہانہ دینے کا پوری کی پوری پوٹلی اٹھا کے جھولی میں ڈال دیا CTD کی اور اسپیشل برانچ کی. اور تفصیلات بڑی دلچسپ ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے دوست کراچی والے مفتی صاحب، ان کے لیے بھی ہیں، بڑے لمبے چوڑے بیانات آئے اور بڑے غصے کے اندر بھی آئے ان علماء کرام کے لیے جو اس کی نفی کر رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں لیں گے. ان کے بارے میں ان کو بتاتے چلیں کہ جناب حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 25,000 روپے ملیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو NTS کا امتحان دینا پڑے گا. آپ نے جو 8 سال پڑھا ہے مدرسے کے اندر، جو سند دی ہے آپ کو وفاق المدارس نے یا وفاق السلفیہ نے یا رابطۃ المدارس نے یا پھر جو بھی اتحاد تنظیمات المدارس میں آتے ہیں یا پھر مجمع العلوم الاسلامیہ نے، اس سند کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم دوبارہ سے آپ کا امتحان لیں گے. اچھا، NTS سرکاری جاب کے لیے ہوتا ہے، لیکن کیا یہ حکومت اس کو ساری سرکاری جاب کنسیڈر کر رہی ہے، اس کو مان رہی ہے کہ ہاں یہ سرکاری جاب ہے؟ اور سرکاری جاب کس اسکیل کی ہے یہ کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا. اور 25,000 روپے ہے، یہ بیسک پے اسکیل ہے، اس میں جو الاؤنسز ہیں وہ کیا ہیں، TAD کچھ، بس 25,000 روپے لم سم اماؤنٹ ہے، لیکن NTS دینا پڑے گا. آپ کی 8 سال جو پڑھا ہے آپ نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، NTS چلو یار دے دیتا. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جناب آپ کی جو مانیٹرنگ ہے وہ CTD کرے گی، آپ کا بیک گراؤنڈ چیک کرے گی، آپ کی تمام تر ایکٹیویٹیز پچھلے 10 سالوں کی وہ چیک کی جائیں گی. اور اس کے اندر ذرا سا بھی کوئی CTD کے ایک ASI کو، جس کی اپنی تعلیم ماشاءاللہ FA ہے، ڈائریکٹ حوالدار وہ بھرتی ہوا ہے، ڈائریکٹ چلو ASI بھرتی ہوا ہے، آج کل پڑھے لکھے نوجوان ذرا آ رہے ہیں، لیکن جب سسٹم کے اندر آتے ہیں، محکموں کے اندر آتے ہیں، تو پھر اسی گند کے اندر گھل جاتے ہیں. سارے لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب تو CSPs جو آ رہے ہیں CSS کر کے، اعلیٰ کوالیفائڈ، اعلیٰ ترین دماغ، وہ بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھ کے، کرسیوں پہ بیٹھ کے کون کون سی کارنامے سر انجام دے رہے ہیں سب کے سامنے. یہ تو پھر بیچارے ڈائریکٹ ASI ہوگا یا سپاہی بھرتی ہو کے ترقی کرتے ہوئے 10 12 15 سال میں ASI بنا ہوگا، اس کے ہاتھ میں جناب آپ کی تقدیر کا فیصلہ. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اچھا چلیں، یہ بھی ہو گیا، بیک گراؤنڈ چیک ہو گیا آپ کا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جائے گا. آپ کا جمعے کا بیان ہو، آپ کا درس قرآن ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کا آنا جانا ہو، آپ کے میل ملاقات ہو، ایک ایک ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جائے. اور کہیں پہ پنجاب حکومت کے CTD کے اس آفیسر کو لگا کہ جناب یہ مولوی صاحب مجھے پسند نہیں آ رہے، یا مولوی صاحب میری مرضی کے مطابق ہوٹل سے مجھے کھانا نہیں کھلایا انہوں نے، تو جی نام چلا گیا مشکوک ایکٹیویٹی میں. آ گئے نے جناب CTD دے بندے، مولوی صاحب گلاں چنگیاں کوئی نہیں، ٹھیک کوئی نہیں، تانوں وارننگ جے، پہلی وارننگ دے دی، گل مک گئی. تو اگلی پہ جناب آپ کا 10,000 روپے وظیفہ کاٹ لیا جائے گا. مفتی صاحب بڑے حمایتاں کر رہے تھے نا، 10,000 روپے وظیفہ کٹیا گیا وارننگ کے بعد. پھر مزید آپ کی نگرانی سخت کر دی جائے گی. یہ بندہ مولوی مشکوک ہے جی، نگرانی ہوئی، اگلی دفعہ 3 مہینے کے لیے آپ کا وظیفہ معطل کرتے ہوئے آپ کی تذلیل کی جائے گی کہ جناب نہیں. اور اس دوران آپ کے جمعے کے بیان کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی. آپ مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ 24 گھنٹے آپ کی ٹریکنگ ہو رہی ہے، ہر وقت آپ سرویلنس کے اندر ہے. کوئی پتہ نہیں ہے جو سرویلنس کر رہا ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس کی اپنی تعلیم کیا ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہے اور اس کی اپنی داستانیں کیا ہیں، لیکن آپ اس کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. 3 مہینے کے لیے معطل. 3 مہینے بعد دیکھا جائے گا کہ جناب مولوی صاحب کی ایکٹیویٹیز کو بہتر ہوئی ہیں، مولوی صاحب کا دماغ سیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پھر اس کو بحال کیا جائے گا یا پھر تا حیات اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے وہ CTD. اور اس سے پہلے بھی جو ایک پرچہ سامنے آیا تھا، جو 39 سوالات ہیں اس پرچے کے اندر جو مختلف مساجد کو، مدارس والوں کو بھیجا جا رہا ہے، اس میں آپ کا نام، آپ کی بہنوں کے نام، بہنوں کی جہاں شادیاں ہوئی ہیں ان کے نام، ان کے آگے سسرال والوں کے نام، سسرال والوں کے بچوں کے کاروبار، کہاں جاب، کیا مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کی زندگی سے منسلک کوئی شخص بھی ہے اس کا آپ نے جو ہے نا وہ سارا ڈیٹا دینا ہے اور ان تک
سے مانیٹرنگ ان کی ساری ہو رہی ہوگی. یہ ہے وہ پھنکارتا ہوا سانپ جو بٹھایا جا رہا ہے. کس کے عوض؟ 25,000 روپے کے عوض. اور اس خریدا کیا جا رہا ہے 25,000 دے کے؟ آپ کی کل آزادی، آپ کی کل جو آپ کی نشریات ہیں، آپ کی بات ہے، جتنی ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی وہ خرید لی جا رہی ہیں اس کے بدلے. ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے جناب اب حکومت کا غلام ہوگا تو اس سے پہلے کمیٹی کا بھی تو غلام ہونا. دسو کمیٹی نے پابندیاں لائیاں نے؟ مفتی صاحب کمیٹی نے پابندیاں لگائی ہیں یہ کہ جی آپ نے آپ کی ایک ایکٹیویٹی واچ ہوگی، پہلے وارننگ دی جائے گی، پھر 15,000 روپے وظیفہ کاٹ لیا جائے گا، پھر 3 مہینے کے لیے وظیفہ معطل کر دیا جائے گا. پر ٹھیک ہے اچھے افسران ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے امن آئے، سکون آئے، شانتی آئے، پرسکون ماحول ہو، کوئی ہیٹ سپیچ نہ ہو. بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. لیکن آپ نیچے ذرا کسی امام مسجد سے، کسی مذہبی ایکٹیو کارکن سے پوچھے تو یہ 3 ہر مہینے 3 4 ہزار جو کھانا کھوا دو، جی سردی آ گئی، یہ سوٹ لینا ہو، جی دیسی گھیو پجوا دو، یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے CDD کے افسران کو. پہلے وہ جو ان آفیشلی تنگ کرتے تھے، ایسے ہی دھمکیاں دے کے ہم جو کر دیں گے، اب تو ان کے پاس اختیار آ چکا ہوگا کہ 25,000 روپے میرے ہاتھ میں ہے بھائی تیرے، میں ایک رپورٹ لکھوں گا تیرا 25 گیا، 25 تو 5,000 روپے مینوں ملنا ہے. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں میں، وہ بیچاری کو 12,000 روپے آتا ہے، نکالنے والا کہتا ہے کہ بھائی 2,000 روپے نکالنے کی فیس ہے، وہ میں نے لینی ہے. اور وہ بیچاری پڑھی لکھی نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو وہ کہندی یار 10 آندے نے 10 بھی آ جان. تو وہی کام ہونا ہے ان کے ساتھ بھی. اس نے کہا جی مولوی صاحب 5,000 روپے پکا میرا ہر مہینے جتنے اس کے انڈر آ رہے ہوں گے. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے بدلے میں مولوی صاحب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ہی ملا نہ مثال سنم. وہ کمیٹی والوں بھی گیا، پنجاب والوں بھی تلوار لٹکی رہی، تو مفتی صاحب کراچی میں آ کے بہت خوش ہو رہے جی لینا چاہیے حکومت کی جو 25,000 روپے بالکل لینا چاہیے. کمیٹی والوں کا بھی تو غلام ہوتا ہے مولوی. مولوی صاحب یہ چیزیں ذرا دیکھیں، آپ بڑے ہیں ہمارے، اور میں کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، سچی بات ہے. لیکن جب سے میں نے چیزیں سنی ہے تو مجھے دکھ اس چیز کا ہوا کہ مفتی صاحب نے بغیر تحقیق کیے، بغیر تفصیلات کو جانے، بغیر تفصیلات سامنے ابھی آئی نہیں تھی. جانتے تو تب ہے جب سامنے آئی ہوتی. ابھی سامنے آئی ہے نا، ابھی یہ پرسوں اجلاس ہوا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور اخبارات میں بھی رپورٹ ہوا ہے، تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے اس کے بعد. ہاں جن علماء نے مخالفت کی تھی وہ دور اندیش تھے، ان کو پتا تھا، وہ سیاسی علماء تھے، ان کو پتا تھا کہ حکومت جب یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پس پردہ عزائم کیا ہوتے ہیں، اس کے پس پردہ ان کے مشن اور مقاصد کیا ہوتے ہیں. اور مشن مقصد واضح آ گیا کہ مولویاں نو رسے دے وچ کر کے جڑا ہے نا رسی کھچ دینی ہے، کوٹا مار دینا ہے. وہ مار دیتا CDD دا کوٹا، جن سے پہلے ہی تنگ ہے پچھلے 20 سال سے مولوی بیچارے جو آفیشلی ان کے انڈر نہیں آتے. وہ بس جی امن و امان کے لیے ڈیٹا ریکارڈ یہ وہ، مولوی صاحب آ کے حاضری دیو، اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے نا شکنجے اس سے بچا کے رکھے سب کو. لیکن پنجاب حکومت نے آفیشلی دے دیا آئیں جی اب آپ ان کی چھتر چھایا کے نیچے، اس چھتری کے نیچے آ جائیں اور اس چھتری کے نیچے آ کے 25,000 روپے انجوائے کریں. جو محل ڈالنے ہیں مفتی صاحب 25,000 نہ جڑے محل پاڑے نے، سیراں کرنیاں نے، نران کغان دیاں، ہر مہینے 25,000 آ رہا مولوی صاحب. اچھا پہلے تو کمیٹی والے جو دیتے ہیں اور اس سے اچھی تنخواہیں دیتے ہیں. پنجاب میں الحمدللہ کمیٹی کی جو تنخواہیں دیتی ہے 25,000 سے اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں. دور دیہاتوں کی بجائے دیہاتوں میں گندم ہوتی ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ باعزت طریقے سے ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، پابندیاں نہیں ہوتی ہیں. لیکن ہن جن میں 25,000 ملنے شروع ہونے نا، مولوی صاحب نے باہر نکل کے شاورما بھی کھا لیا. ہاں مولوی صاحب حکومت دے رہی ہے 25,000 اس لیے مزے ہو رہے ہیں، برگر چل رہے ہیں، شاورمے چل رہے ہیں، مری کی سیریں ہو رہی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ پیچھے CDD والا بندہ کھڑا ہے، سرویلنس میں چل رہا ہے سارا کچھ. خیر یہ مذاق کے اندر باتیں ہوں گی، لیکن بہت سنجیدہ صورتحال ہے. علماء کرام کو اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ اقدامات لینے کی ضرورت ہے. اور وہ علماء کرام جو پہلے اس کی مخالفت کر رہے تھے لیکن کم شدت، ان کو چاہیے کہ مزید شدت چاہیے اس کی مخالفت میں، ورنہ تو آپ کی آزادی کو ابھی 65,000 ہیں، پھر 75 ہوں گے، پھر 85 ہوں گے، اور پورا صوبہ آپ کے انڈر ہوگا بغیر کسی قانون سازی کے، بغیر کسی پراپر جو ہے نا وہ سیٹ اپ کے. CDD کے ہاتھ میں مہار دے دی ہے. ایک 12 گریڈ کا ASI FA پاس یا BA پاس، وہ 8 سال درس نظامی پڑھے ہوئے، قرآن حدیث فقہ تعلیم ہر چیز کے اس کو ہانک رہے، ابھی بھی ہانک رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہانک رہے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ سے پورا ان کے ہاتھ میں زنجیر دے دیا ائمہ کرام کے گلے میں پٹا ڈال کے. تو پھر وہ کس طرح گھمائیں گے اس کو، کس طرح گھسیٹیں گے، یہ اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے ان کے ساتھ راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے. صحیح ہے، مفتی صاحب دا نہ واہ پہ تے نہ راہ پہ، اس لیے اوتھے بیٹھ کے نالے بیٹھے کراچی نے پنجاب وچ بیٹھے ہوندے، CDD دے قصے سنے ہوندے، انہاں دے جڑے متاثرین نے ان کے آنسو کبھی آپ نے دیکھے ہوتے، ان کے واقعات کبھی آپ نے سنے ہوتے، تو آپ کا دل دہل جاتا. اس لیے اتنے میرے شدت کے ساتھ یہ الفاظ نہیں کر رہے ہیں، میں براہ راست سن چکا ہوں متاثرین سے. اس لیے خدا کے واسطے علماء کرام کو اس دلدل کے اندر مت دھکیلیں، اس بل کے اندر 25,000 روپے لینے کے لیے مت داخل کریں. اس کے سرے پہ اژدہا بیٹھا ہے جو ڈستا ہے تو پھر کوئی پانی بھی نہیں مانگتا ہوتا ڈسیا ہوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، رحم فرمائے. اور پاکستان کے اندر جو یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، علماء کرام کو جو ہے نا وہ شکنجہ کسنے کے لیے، ان کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے، اور اس کی بجائے جو ایک بہتر طریقے سے قانوناً ایک راستہ ہو سکتا ہے اس کو اپناتے ہوئے ائمہ کرام کو اعزاز و اکرام کے ساتھ، ان کی تذلیل کیے بغیر، ان کو یہ شکنجے ڈالے بغیر، پٹے ڈالے بغیر، اگر کوئی ان کی ہیٹ سپیچ سے بچاؤ کی کوشش ہو سکتی ہے بالکل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیرہ.